اور جب آب زمزم کو ایک نبی کی ایڑی لگی وہ نہیں بدلتا، میں تیری بات کیسے مانوں؟ تو کہتا ہے نبی کے جانے کے بعد ابو بکر بدل گیا تھا، عمر بدل گیا تھا، عثمان بدل گیا تھا، علی بدل گیا تھا، معاویہ بدل گیا تھا۔ ارے ایک نبی کی ایڑی لگی، ہزاروں سال گزر گئے، آب زمزم نہیں بدلا۔ ارے ابو بکر کو تو امام الانبیاء کی مجلس ملی ہے، عمر فاروق کو نبی کی مجلس لگی ہے، عثمان غنی کو نبی کی مجلس لگی ہے، علی المرتضی کو نبی کی مجلس لگی ہے، امیر معاویہ کو میرے نبی کا سینہ لگا ہے۔ پھر حقیقت یہ ہے نبی کے جانے کے بعد صحابہ نہیں بدلے، تجھے بدلتے ہوئے نظر آتے۔ پھر یاد رکھ صحابہ نہیں بدلے، تیرا عقیدہ بدل چکا ہے، تیرا نظریہ بدل چکا ہے، تیرا دین بدل چکا ہے، تیرا مذہب بدل چکا ہے، تیرا کلمہ بدل چکا ہے، تیرا عقیدہ بدل چکا ہے۔ ایک نبی کی ایڑی پانی کو لگے پانی نہیں بدلتا۔ صحابہ کو جب نبی کی مجلس لگی صحابہ بدلے نہیں، امت کے سردار بن چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان صحابہ، کردار صحابہ، نعرہ تکبیر۔ جی ہاں، اسی نسبت کو قرآن نے یوں بیان کیا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ قرآن نے صحابہ کی اس نسبت کو یوں بیان فرمایا کہ صحابہ میں دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جس کو یہ نسبت ملی فتح مکہ سے پہلے، ایک طبقہ صحابہ میں وہ ہے جن کو یہ نسبت ملی فتح مکہ کے بعد، ایک طبقہ وہ ہے جس کو یہ نسبت ملی پہلے ملی، دوسرا طبقہ صحابہ کا وہ ہے جن کو یہ نسبت ملی لیکن بعد میں ملی۔ ایک طبقے کو پہلے ملی، دوسرے طبقے کو بعد میں ملی، ایک طبقے کو ابتدائے اسلام میں یہ نسبت مل گئی، دوسرے طبقے کو بعد میں جا کر یہ نسبت ملی نبی کو دیکھنے کا، نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا، صحابی بننے کی نسبت صحابہ میں دونوں طبقات کو ملی ہے۔ ایک طبقے کو پہلے ملی، دوسرے طبقے کو بعد میں ملی۔ میں نے قرآن سے پوچھا یہ نسبت مل گئی ہے، دونوں کو ملی، ایک کو پہلے ملی ایک کو بعد میں ملی۔ جو پہلے آئے مقام کیا ہے، عظمت کیا ہے، رفعت کیا ہے، شان کیا ہے، بزرگی کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، اور جو بعد میں آئے ان کا مقام کیا ہے، تو قرآن اعلان کرتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ قرآن اعلان کرتا ہے اولئک اعظم درجہ، جو ابتدائے دور میں آئے، اسلام کے لکھے ہتھ کڑی پہن گئے، بیڑی پہن گئے، انگاروں پر لیٹے، تختے دار پہ چڑھے، جنہوں نے گھر چھوڑا، جنہوں نے در چھوڑا، جن کے بچے یتیم ہوئے، جنہوں نے قربانیاں دی، جو ابتدائے اسلام میں آئے، صحابی بنے، جن کو نبی نے پہلے پڑھایا، اولئک اعظم درجہ، ان کا درجہ تو اعظم ہے، ان کے مقامات تو بہت بلند ہے۔ ربا جو ابتدا میں آئے، اسلام کے لکھے گھر چھوڑا ہے، اسلام کے لکھے در چھوڑا ہے، اسلام کے لکھے بیویوں کو بیوہ کیا ہے، اسلام کے لکھے بچوں کو یتیم کروایا ہے، اسلام کے لکھے گالیاں کھائی ہیں، اسلام کے لکھے مال دیا ہے، اسلام کے لکھے مارے کھائی ہے، بڑی قربانیاں دی ہے۔ اولئک اعظم درجہ، ان کے درجات تو بہت بلند ہے، لیکن جو بعد میں آئے ہیں، جو بعد میں آئے ہیں، فتح مکہ کے بعد آئے ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ فرمایا پہلے والے اعظم
تمام ہیں، بعد والے عظیم ہیں، پہلے آنے والے بھی کامیاب ہیں، بعد میں آنے والے کامیاب ہیں، ان کا مقام پہلوں کا بہت بلند ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، جنہوں نے پہلے نبی کے در پہ آ کر یہ نسبت حاصل کی، جنہوں نے بعد میں کی، پہلے آنے والے بھی جنتی ہیں، بعد میں آنے والے بھی جنتی ہیں۔ ہاں، جو پہلے نبی کے در پہ آئے، نسبت مل گئی صحابی بننے کی، وہ جنتی ہو گئے۔ جو بعد میں آئے، کہا وہ بھی جنتی ہیں۔ جنتی کیوں نہ بنے؟ صحابی کا معنی ساتھی ہے، لیکن تیرے دوست کو صحابی نہیں کہا جاتا، میرے دوست کو صحابی نہیں کہا جاتا، مولانا شکیل کے دوست کو صحابی نہیں کہا جاتا، مولانا بخاری کے دوست کو صحابی نہیں کہا جاتا، کسی عالم کے دوست کو صحابی نہیں کہا جاتا، کسی پیر کے دوست کو صحابی نہیں کہا جاتا، کسی مؤلف کے دوست کو صحابی نہیں کہا جاتا، کسی محقق کے دوست کو صحابی نہیں کہا جاتا، کسی مدقق کے دوست کو صحابی نہیں کہا جاتا، کسی محدث کے دوست کو صحابی نہیں کہا جاتا، کسی مفسر کے دوست کو صحابی نہیں کہا جاتا۔ جی ہاں، امام بخاری کے دوست کو صحابی نہیں کہا جاتا، امام مسلم کے دوست کو صحابی نہیں کہا جاتا، امام اعظم کے دوست کو صحابی نہیں کہا جاتا، امام شافعی کے دوست کو صحابی نہیں کہا جاتا۔ ہاں، نہیں کہا جاتا۔ کیوں نہیں کہا جاتا؟ تیرا دوست ہر کوئی بن سکتا ہے، میرا دوست ہر کوئی بن سکتا ہے، پیر کا دوست ہر کوئی بن سکتا ہے، ولی کا دوست ہر کوئی بن سکتا ہے، کتب کا دوست ہر کوئی بن سکتا ہے، ابدال کا دوست ہر کوئی بن سکتا ہے، وزیر و مشیر کا دوست ہر کوئی بن سکتا ہے۔ ان اللہ اختار اصحابی، نبی کا دوست ہر کوئی نہیں بن سکتا۔ جس طرح رب کائنات نے میرے نبی کے لیے زبان چنی ہے، علاقہ چنا ہے، شہر چنا ہے، بستی چنی ہے، حسن چنا ہے، جمال چنا ہے، کمال چنا ہے، نبوت چنی ہے، رسالت چنی ہے، ادا چنی ہے، کمال چنا ہے، علم چنا ہے، نبی کو ہر چیز چن کر دی ہے۔ اسی طرح نبی کو جو ساتھی دیے، دوست دیے ہیں، ویسے نہیں دیے۔ آقا فرماتے رب کائنات نے مجھے جو ابو بکر دیا، عمر دیا، عثمان دیا، علی دیا، معاویہ دیا، طلحہ دیا، زبیر دیا، ویسے نہیں دیا۔ آقا کیسے دیا؟ فرمایا انبیاء کے بعد تمام طبقات میں سے چن چن کر مجھے یار دے دیے ہیں۔